بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالو، چوتھا پارہ النساء واللاتی، اور وہ عورتیں یاتینہ جو آئیں ارتکاب کریں الفاحشہ فحاشی کا بے حیائی کا من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا تو گواہ بنا لو علیہن ان پر اربع چار منکم تم میں سے فإن پھر اگر شہدوا وہ گواہی دیں فامسکوہن تو روک لو ان کو۔ اب عورتوں کی بے حیائی کا معاملہ آ رہا ہے کہ ان کے لیے گواہی بنا لی جائے اور ان کو روک لو گھروں کے اندر، یعنی ان کو گھروں میں قید کر دو، فی البیوت ہی گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دیں ان کو الموت موت، اور یا جلا بنا دے اللہ تعالیٰ لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی اور راستہ، واللذانی اور وہ دو یاتینہا جو آئیں اس کو یعنی بے حیائی کو آئیں منکم تم میں سے فآذوہما تو اذیت دو ان کو، فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں واصلحا اور اصلاح کر لیں فاعرضوا تو منہ موڑ لو اعراض کر لو عنہا ان دونوں سے، انا بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے تواباً توبہ قبول کرنے والا رحیماً مہربان۔ انما بے شک التوبہ توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ، یعنی جب کوئی توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کا ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ استغفار کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا۔ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کرتے ہیں السوء برا بجہالۃ جہالت کے ساتھ ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب سے فاولئک تو یہی لوگ ہیں یتوب اللہ مہربان ہوگا یہ توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ علیم علم والا حکیماً حکمت والا، ولیست اور نہیں ہے التوبہ توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کرتے ہیں السیئات برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حاضر ہوتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو الموت موت، کالا وہ کہتا ہے انی بے شک میں تبتو میں نے توبہ کی الان اب، ولا اور نہ الذین ان لوگوں کے لیے یموتون جو مر جاتے ہیں وہم اور وہ اس حال میں ہیں کفارن کے کافر ہیں، اولئک یہی لوگ اعتدنا تیار کیا ہم نے لہم ان کے لیے عذاب علیماً دردناک، یعنی توبہ کس کے لیے جو برائی کر جن سے کوئی جہالت میں کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے کہ جو ساری زندگی عمل برے کرتے رہیں اور جب حاضر ہوتی ہے اذا حضر احدہم الموت جب حاضر ہوتی ہے ان کے پاس موت تو وہ کہتے ہیں اب میں انی تبتو الان، تو ایسی توبہ یعنی موت کے قریب یعنی موت کے وقت توبہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں جو کہ کافر ہے اور اب اللہ کے پاس حاضر ہو کے کہتے ہیں اب ہم توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کن دو لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے؟ ایک تو وہ جو موت کے وقت کرتے ہیں، ایک وہ جو کہ مرتے دم تک کافر ہی رہتے ہیں، تو ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ الذین آمنوا لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا نہیں یحلوا حلال تمہارے لیے لکم تمہارے لیے ان یہ کہ تریثوا تم وارث بن جاؤ النساء عورتوں کے کرہن زبردستی جبرن۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جب کسی جگہ پہ وفات ہوتی تھی تو وہ جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو بھی بانٹ کر ان کے بھی وارث یہی لوگ بن جایا کرتے تھے، استغفر اللہ۔ والا اور نہ تعدلہن تم روکو ان کو، تم مجبور کرو ان کو، لتذہبوا کہ تم لے جاؤ تاکہ تم لے جاؤ ببعض بعض ما جو آتیتموہن تم نے دیا ان کو، اللہ مگر ان یہ کہ یاتینا وہ ارتکاب کریں بفاحشۃ مبینہ کھلی بے حیائی کا، اور یہ بھی ہے کہ تم کسی کو طلاق یعنی کسی کو تم نے زبردستی روکا ہوا ہے اور تم اس کو جانے بھی نہیں دے رہے، یعنی اس کو چھوڑ بھی نہیں رہے، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ وہ خلا لے لیں تاکہ جو کچھ تم نے دیا ہے وہ تم سے واپس ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے ایسے معاشرے میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، یعنی کسی کو زبردستی اس طرح بھی نہیں رکھنا اور اس طرح بھی نہیں وارث بننا، ٹھیک ہے۔ یعنی نکاح میں بھی کہ تم نے اس کو بسایا ہوا بھی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے نا بہت سی جگہ پہ کہ نکاح کیا ہوا ہے لیکن بسایا ہوا نہیں ہے، اس کو گھر میں نہیں رکھ رہے کچھ، بس نکاح ہے اور چھوڑ اس لیے کہ نا وہ دینا پڑ جائے گا، حق مہر دینا پڑ جائے گا، یا کچھ اس کے نام کر رکھا ہے وہ اس کے پاس چلے جائے تو چاہتے ہیں خلا لے لے، وہ خود ہی خلا لے لیں، ایسے کیسز ہوتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ وعاشرہن بالمعروف اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، فإن پھر اگر کریہتموہن تم ناپسند کرو ان کو، فعسیٰ تو ہو سکتا ہے ان یہ کہ تکرہوا شیئا تم ناپسند کرو ایک چیز کو، ویجعل اللہ اور کر دے اللہ تعالیٰ
فی اس میں خیرن بھلائی کثیرن بہت سی. اب یہ بڑی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے شوہروں کو اسپیشلی ابھی، کہ ہو سکتا ہے تمہاری بیویوں میں تمہیں ایک بات ناپسند ہو یا دو باتیں ناپسند ہو، مگر کچھ ایسی بھی چیز ہوگی نا جو بھلائی والی ہوگی، تو اس کو دیکھ کر تم گزارا کرتے رہو. ٹھیک ہے، کوئی ایک چیز ہو سکتا ہے تمہیں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، آئیڈیل تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے. تو اگر تمہیں اپنی بیوی کی ایک بات بری لگتی ہے، تو اگر تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپناؤ گے تو اس میں کوئی دوسری بات بری ہوگی، پرفیکٹ تو وہ بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے شادی میں پرفیکشن نہیں دیکھنی چاہیے، یہ پرفیکشن ڈھونڈنی بھی نہیں چاہیے. کپلز کو ایک دوسرے میں پرفیکشن نہیں ڈھونڈنی چاہیے، یہی نیت رکھ کے گزارا کرنا چاہیے کہ بھئی ایک چیز اس میں بری ہے تو دو چیزیں اچھی بھی تو ہیں. شادی میں گزارا اسی طرح سے ہوتا ہے، نکاح اسی چیز کا نام ہے. وَإِن، اور اگر تم ارادہ کرو تم استبدال بدلنے کا، زوجن بیوی کو، مکانہ جگہ، زوجن بیوی کے، یعنی ایک بیوی کی جگہ تم دوسری بیوی کو بدلنا چاہو تم، یعنی ایک کو چھوڑنا چاہو اور دوسری کو لانا چاہو، یہی ہوگا نا. واتے تم، اور دیا تم نے، احداہن، ان میں سے کسی ایک کو، کنتارن، ڈھیروں مال، کنتار کہتے ہیں خزانے کا خزانہ. فلا تو نہ، تاخذو تم لو، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، اتاخذونہ کیا تم لوگے اس کو. اب اللہ تعالیٰ بڑی حیرانی سے آپ سے پوچھ رہا ہے کیا تم اس کو لوگے. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیوی کو بدلنا چاہو، ایک بیوی کو خدا نخواستہ چھوڑنا چاہو، لیکن تم نے اس کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے، یعنی کوئی تم نے جائیداد دے رکھی ہے، ویسے زیور دے رکھا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے، تو تم اس کو طلاق دے کے اس سے واپس نہیں لو. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگے اس کو، بہتان لگا کر، الزام لگا کر، واسمن مبینن، کھلے گناہ کے ساتھ. یعنی تمہیں نہیں لینا چاہیے. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، گناہ جب طلاق ہو رہی ہوتی ہے، خدا نخواستہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے. اور کئی فار کس طرح تاخذونہ، تم کیسے اس کو لے سکتے ہو، وقت حالانکہ تحقیق، اب پہنچ چکا، بعضکم تم میں سے بعض، الی بعضن بعض کی طرف، واخذنا اور وہ لے چکی، منکم تم سے، میثاقاً عہد، غلیظاً گاڑا، پختہ. یعنی تمہارا ایک پکا عہد، پکا نکاح ایک پکا عہد ہے نا، ایک رشتہ رہ چکا ہے، وہ تمہارے نکاح میں اتنے عرصے تک رہ چکی ہے. اب تمہاری اگر راستے جدا آ رہے ہیں تو تم اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرو گے، یہ سلوک تمہارے لیے بالکل بھی رائج نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ 7 آیا.